الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودع بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے رشتوں کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ کون سی عورتیں تمہارے اوپر نکاح کے اعتبار سے حرام ہیں. اس سے پہلی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا تھا کہ جو عورتیں تمہارے اوپر حرام ہیں، جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو، اس کی تفصیل پچھلی آیت میں بیان کی گئی تھی، تو وہی تفصیل چل رہی ہے ابھی. اس کا تعلق بھی پچھلی آیت سے ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، اور وہ خاندانی آزاد عورتیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، جو کسی دوسرے کی بیویاں ہوں، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ان کے نکاح میں رہیں. ظاہر ہے اسلام میں کسی دوسرے کی بیوی کی طرف نظر اٹھانا بھی جائز نہیں، جائے کہ اسے نکاح کی بات کہی جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے دوسروں کی بیویوں کو حرام فرما دیا کہ ان سے نکاح نہیں کر سکتے. اور اگر دوسرے مرد اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لے یا کسی کی بیوی اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لے طلاق کی وجہ سے، خلا کی وجہ سے، اور اس کی عدت پوری نہ ہو، تو اس کی عدت میں بھی کسی انسان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ عدت گزرنے سے پہلے اس عورت سے نکاح کر لے، اس عورت سے نکاح کر لے جب تک کہ عدت نہ گزر جائے، یا جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ وضاحت صاف طریقے سے فرما دی کہ کسی دوسرے کی بیوی سے نکاح حرام ہے. اور اگر کوئی مطلقہ ہو یا کوئی بیوہ ہو، کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو جب تک کہ اس کی عدت نہ پوری ہو جائے، یا اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل نہ ہو جائے، اس سے پہلے نکاح کی کوشش نہ کرنا، اس کو نکاح میں نہ لانا جب تک کہ اس کی عدت نہ پوری ہو جائے. الا ما ملکت ایمانکم، ہاں وہ باندیاں جو باندیاں ہوں ان سے استمتاع کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی تو اس میں
باندیاں قید ہو کر آتی تھی تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ قانوناً کسی کی تقسیم میں آ جائیں، یعنی قانونی طور پر ان کو تقسیم کیا جائے اور وہ کسی کے حصے میں آئیں تو وہ شخص اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، لیکن جب تک کہ اس کو حیض نہ آ جائے اس سے پہلے نہیں، یا اگر وہ حاملہ ہو تو جب تک کہ اس کو وضع حمل نہ ہو جائے اس سے پہلے نہیں، پھر اس کے بعد اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ بات اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض فرما دی ہیں، یعنی یہ رشتے جو بیان فرمائے ہیں کہ جن عورتوں سے تم شادی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر فرض ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو بہت حرام کام کرو گے، بہت برا کرو گے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اس کے علاوہ یعنی جن عورتوں سے نکاح کرنے کو منع کیا گیا ہے ان کے علاوہ دنیا بھر کی عورتیں تمہارے لیے جائز ہے۔ اگر تم نکاح کا پیغام کہیں دینا چاہو تو ان کو چھوڑ کر جو بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ اگر تم کہیں شادی کرنا چاہو تو دنیا بھر کی عورتیں ایمان و اسلام کی بنیاد پر آپ ان کو نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، تم اپنا ان کا مہر دے کر، ان کو مہر دے کر اگر تم اپنے نکاح میں ان کو لانا چاہو تو لا سکتے ہو۔ اپنی عفت کی حفاظت کرنے کے لیے، پاک دامن رہنے کے لیے یہ اجازت دی گئی ہے۔ یہ اس لیے اجازت نہیں دی گئی کہ آدمی کے پاس اگر پیسہ ہے تو صرف خواہش پوری کرنے کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے اور مختلف لذتیں لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی۔ یہ اجازت اس لیے دی کہ کوئی انسان اگر اپنے آپ کو پاک دامنی سے وابستہ کرنا چاہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے کہ مہر دے کر کسی عورت سے شادی کر سکتے ہو۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو اگر تم نے ان بیویوں سے استمتاع کیا ہے، لطف اندوزی حاصل کی ہے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جو مہر متعین ہوا ہے اس مہر کو ادا کرو۔ جو مہر نکاح میں متعین ہوا ہے اس مہر کو ادا کرو، وہ تمہاری بیوی کا حق ہے۔ اگر تم نے اس کو ادا نہیں کیا تو تم اللہ کے یہاں گناہگار ٹھہرو گے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ اگر تم آپس کی رضامندی سے جو متعینہ مہر تھا، اگر اس میں آپس کی رضامندی ضروری ہے کہ کچھ کمی بیشی اگر کرنا چاہو تو دونوں کی رضامندی، خاص طور پر اہلیہ بیوی کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر وہ تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے کہ تم زیادہ مالدار نہیں ہو اور وہ مہر جو مانگا گیا ہے اتنا مہر نہیں دے سکتے ہو، اور وہ یہ طرف کھا کر تمہارے اوپر یہ کہے کہ چلو مجھے اتنا ہی دے دو آپ، تو اگر وہ اپنی رضامندی سے اس میں سے کچھ کم کر دے تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی حرج نہیں، فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، جو مہر متعین ہوا تھا اس میں سے اگر کمی بیشی کچھ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑے علم والے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں۔ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، اگر تم میں سے کوئی اتنی پیسے کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ خاندانی آزاد عورتوں سے شادی کرے، ان کا مہر اگر زیادہ ہو، نہ کر سکتا ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو، تو فرمایا فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو جو تمہاری مومن باندیاں ہیں، ایمان والی باندیاں ہیں، ان سے شادی کر سکتے ہو، اور کسی سے کرا بھی سکتے ہو۔ کسی کی باندی ہو اور وہ کسی دوسرے سے اس کی شادی کر دے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔
واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے، اللہ کو تمہارے دلوں کا حال خوب معلوم ہے۔ لیکن اگر تمہارے پاس پیسہ ہو اور تم خاندانی آزاد عورتوں سے شادی کر سکتے ہو تو کرو، اور اگر نہیں کر سکتے ہو اور تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ تم مہر ادا کرو، تو اگر کوئی باندی اس بات پر راضی ہو جائے تم سے نکاح کرنے کے لیے، یا اس کا مالک تم سے نکاح کر دے، جتنا مہر اس کا ہو وہ ادا کر دیا جائے، تو پھر تم اس کو اپنے نکاح میں لے سکتے ہو۔ بعضکم من بعض، تم ایک ہی گروپ کے آدمی ہو، تم ایک ہی جماعت کے لوگ ہو، تم ایک ہی طرح کے لوگ ہو، یعنی ایمان اور اسلام کی بنیاد پر تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو تم ان کے مالکان، ان کے ذمہ دار، جن کی وہ ملکیت میں ہے وہ باندیاں، ان کی اجازت سے ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم ان سے نکاح کر لو تو جو ان کا مہر ہے، یہ نہ سمجھنا کہ وہ باندی تھی، تم اس کو اپنے نکاح میں لے آئے ہو اس کے مالک اور اس کے ذمہ دار کی اجازت سے، اب اس کا مہر تم نہ دو تو یہ ظلم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا بھی مہر ادا کرو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کا مہر ادا کرو، ان کا مہر ادا کرو۔ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ، وہ باندیاں حفاظت میں آ جائیں گی اس طریقے سے، یعنی ان کو حفاظت حاصل ہو جائے گی شوہر کی۔ غیر مصافحات، یہ مستی کے لیے نہ ہو، مستی کے لیے نہ ہو، حفاظت میں آنے کے لیے، اپنی عفت کی حفاظت کے لیے، پاک دامن رہنے کے لیے نکاح ہو، مستی کے لیے نہ ہو، کیونکہ اسلام میں نکاح مستی کے لیے نہیں ہوتا۔ اسلام میں نکاح ہوتا ہے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے، اپنی عفت کی حفاظت کے لیے، اور انسانی نسل کے اضافے کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی نسل آباد کی ہے وہ سلسلہ چلتا رہے، اس لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ ولا متخذات اخدان، اور چھپ چھپ کر آشنائیاں کرنے کے لیے نہیں کہ چھپ چھپ کر بدتمیزیاں کیے جائیں، چھپ چھپ کر بوائے فرینڈ بنائے جائیں یا گرل فرینڈ بنائے جائیں، یہ نکاح اس لیے نہیں۔ اگر ایسا کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوں گے۔ نکاح تو اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں اور آدمی اپنے آپ کی حفاظت کر سکے، پاک دامن رہ سکے، اس کا دماغ اور اس کا دل صاف رہے، اور انسانی نسل کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، اگر وہ نکاح میں آ جائیں، نکاح کی بندھن میں وہ آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور اس کے بعد وہ کوئی زنا کا ارتکاب کریں، وہ باندیاں اگر جو تمہارے نکاح میں آ گئی ہیں اب وہ حفاظت میں ہیں شوہر کی، اگر وہ کوئی زنا کا ارتکاب کرتی ہیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کو وہ سزا ملے گی جو آزاد عورتیں کو سزا ملتی ہے اس کے آدھی۔ آزاد عورتوں کو جو سزا ملتی ہے اس کے آدھی سزا ملے گی ان کو، اس لیے کہ ان کو ایک طرح کی حفاظت حاصل ہے، شوہر کی حفاظت، اور جو خاندانی عورتیں ہوتی ہیں ان کو دو حفاظتیں حاصل ہوتی ہیں، ایک تو خاندان کی حفاظت حاصل ہوتی ہے اور ایک شوہر کی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ دو بندھنوں کو توڑ کر اس زنا کا اگر ارتکاب کریں تو اس کو باندیوں کے مقابلے میں ڈبل سزا ملے گی، یعنی اس کو مکمل سزا ملے گی کہ وہ خاندان کی حفاظت میں بھی تھی اور شادی کرنے کے بعد اپنے شوہر کی حفاظت میں بھی تھی، اس کے بعد اس نے اتنا بڑا اور اتنا برا قدم اٹھایا ہے، اور جبکہ یہ باندی جو نکاح میں آ گئی ہے کسی مرد کے، وہ ایک حفاظت میں ہے، یعنی شوہر کی حفاظت میں، وہ اگر زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کے مقابلے میں جو خاندانی عورت تھی اس کو آدھی سزا ملے گی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی جو اجازت دی ہے کہ تمہارے پاس اگر پیسہ ہو
تو تم خاندانی عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، اور اگر تم مال کے اعتبار سے کمزور ہو اور تمہیں ڈر ہو اس بات کا کہ تم اگر شادی نہیں کرو گے تو تمہارا قدم بہک سکتا ہے، تمہارا دماغ تعفن سے اور بری چیزوں سے متاثر ہو سکتا ہے، تو تم اپنے دل کی صفائی اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار مکمل بننے کے لیے اگر تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکاح کرو تو یہ بہتر ہے۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ جو نکاح کی اجازت دی ہے اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ تقوی کا جو بندھن ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے۔ تقوی کا جو بندھن ہے کہ آدمی گناہ سے بچتا رہے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو چاہے نہ دیکھ رہا ہو، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہی تقوی ہے کہ انسان اگر چھپے میں بھی ہو، اندھیرے میں بھی ہو، بالکل سناٹے میں بھی ہو، اس وقت بھی اس کے دل میں کوئی برا خیال آئے تو وہ یہ سوچ کر اس برے خیال کو ترک کر دے، برے کام کو چھوڑ دے کہ میرا مالک، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اگرچہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا بنانے والا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہی تقوی ہے۔ اگر کوئی اس بندھن کے ٹوٹنے سے ڈرتا ہو تو اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی نکاح کے بندھن سے اپنے آپ کو نہ باندھے اور وہ متقی بھی رہے، گناہ سے بچتا بھی رہے اور صبر کرتا رہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سورہ نساء کی 25 آیتیں ہو گئی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد كما أنت أثنيت على نفسك، ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك، إنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأنت أرحم الراحمين. اللهم زين الإيمان في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم.